میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے. اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ. اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا. کھانیاں دو روٹیاں ہی نہیں اور تو کی کر لیں گے. اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا. بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا. کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت. تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے. تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا. دیکھیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں حضرت. اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے. اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے. جتنا میل ہم نے اکٹھا کر، اسی تو سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہے. وہ بیویاں کہتی ہیں نا، اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا. کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں. میں سفید کپڑے پہننے ہی چھوڑ چکا ہوں. وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے. تو جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اس نے اکثر کہنا اے ذرا حج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا. تو حضرت سانو تے 40-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے حضرت. ہاں حضرت، اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں حضرت. اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں حضرت. تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت. وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے. ٹائم لگے گا میاں نو جاگ دے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا نا تھوڑا جا. تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں جمعے میں. تو پھر جس دن میں نے کو بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے. میں نے ایک دن پہلے بھی، نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے. وہ ایسی کلے ہی نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں حضرت. تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی، میں سے دیکھو بہترین ہاں. میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں. میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی. تو میری تو رات روٹی کھان بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی. اللہ کا بڑا شکر ہے تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے. میں حضرت میں ٹیبل بھرن کی گل نہیں کرتا، میں تمہیں پوچھنا تھی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیہ ہی آکھیا ہے. تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سو؟ اور پھر کیویں بند کرنا سو؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو وکھری گل ہے میاں. ہاں تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا. تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا. اور انہیں کس طرح بند کرنا میاں؟ انجی بند کر دے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہاں میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو اور دھیان کرو حضرت. یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی کمال شخصیت ہوئی. اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا. محبت ان لوگوں نے کی ہے، محبت ان لوگوں نے کی ہے. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی. یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں. اور یہ نہ سمجھنا کہ داؤد تائی کو چھوٹے بزرگ ہیں،
آپ حضرت جنید کے دادا پیر ہیں، آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت۔ دیکھیں نا جس نے سری سکتی بنائے، جن کے پوتے مرید داؤد حضرت جنید ہیں، تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے، کیا حضرت ہوں گے حضرت۔ تو لکھا کہ ہارون الرشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور کو نصیحت فرماؤ حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ۔ تو حضرت رو پڑے۔ تو ہارون عرض کردہ حضور میں آیا ہوں کو نصیحت فرمائیں تو آپ رو رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگن ڈیا سا تے میرا پیر ایک بندے دے پیر تے آ گیا، میں تے آپ ہی معافی منگن ڈیا۔ اللہ لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا، یہ کیا کہ اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دھیان کرو جانا ہے بھائی جی تو کانوں متکے لاندے لوکاں نال نیجے رہنا ہے میاں، نیجے رہنا ہے، ہاں اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو، لوکاں دے کم آؤ، اچھا کرو کچھ لوگاں لئی، اچھا کرو، جانا ہے حضرت اتوں، جانا ہے تو اج نچدے نے سسیے مور باغی، میری گڈی، میرا موبائل، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، میرا میں اے کیتا، میں وہ کیتا، میں ایتھے گیا، میں اوتھے گیا، میں انہوں ماریا، میں انہوں یہ کر چھڑیا۔ تو وارشاہ کیا کہتے ہیں، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نلے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تناو بڑیے۔ ہاں میاں، ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تناو کڑک کر کے۔ اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تناو بڑی۔ ہاں منجی تے پیا ہونا مردہ لان ہوں ہونا، سلیمان مر گیا جی مگر تو باجنا دا، اور کی ہونا ہے ادھر، یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے ادھر، کی کر لوں گا میں، اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان نہیں دی، روز جنازہ روز اعلان، پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئے نے، اسی مندے ہی نہیں پہ ادھر جی، کیوں دل اینے پتھر ہو گئے نے۔ یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس سے ایک سپاہی گزرا حضرت کے، کوئی آرمی کا آفیسر، تو وہ انجان تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کے نہ پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نام کی ہے؟ اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دی محبت بلخ دی بادشاہی چھڈی ہے، آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے شہر کدھر نوں ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے نا قبرستان تھا، وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا، تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اے وے آبادی۔ ظاہر آرمی کا بندہ تھا، سپاہی تھا، فوجی تھا، اس کو غصہ لگا، اس نے حضرت کے سر پہ نا ڈنڈا دے مارا، تو حضرت کا سر پھٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، الحمدللہ۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا، اور ظاہر اسٹرانگ آدمی ہوگا، اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا۔ وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے، اور اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کو پیٹتے پکڑ کے، حضرت نے کہا نہیں اینو ککھ نہیں کہنا ہے۔ وہ بھی ڈر گیا، وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا، کیوں مجھے مارنے لگے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بے حیاوا، اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تو نے اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا، وہ قدموں میں گر کے معافی دے دا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو قصور کیڑا کیتا جی تینوں معافی دے چڑی، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب